بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. آج اردو کا دوسرا ویڈیو لیکچر ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ کل جو کچھ ہم نے پڑھا تھا آپ وہ اچھے سے تیار کر چکے ہیں. کل ہم نے اسباق کی فہرست دیکھی تھی، اسباق کے عنوانات اور ان کے مصنفین کے بارے میں جانا تھا. آج ہم انہی اسباق کی اصناف کے بارے میں جانیں گے اور ان کے ماخذ کے بارے میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے صنف کیا ہوتی ہے؟ صنف جنس کو کہتے ہیں، قسم کو کہتے ہیں، نوع کو کہتے ہیں، اور ادب کی مختلف خیتوں میں سے کوئی ایک، جیسے افسانہ، ناول، سفرنامہ، رودات وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد ماخذ، کہ ہم ماخذ کسے کہتے ہیں. ماخذ جہاں سے کوئی چیز اخذ کی جائے، ماخذ نکلنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں جو اسباق آپ کی درسی کتاب میں دیے گئے ہیں ان کے بارے میں ہم جانیں گے کہ وہ مصنف کی کس کتاب سے اخذ کیے گئے ہیں. مصنف کی جس کتاب سے یہ اسباق اخذ کیے گئے ہوں گے وہ کتب ماخذ کہلائیں گی. شروع کرتے ہیں ہم اپنے پہلے سبق سے، کہ جس کا عنوان ہے مرزا محمد سعید، جس کے مصنف ہیں شاہد احمد دہلوی. تو یہ پہلا سبق مرزا محمد سعید صنف کے اعتبار سے خاکہ نگاری ہے اور اس کا ماخذ گنجینہ گوہر ہے. ہمارا دوسرا سبق نظریہ پاکستان، جس کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہیں. اس کی صنف مضمون نگاری ہے. اس کا ماخذ موجود نہیں، لہٰذا بچوں آپ نے ماخذ کی ہیڈنگ بھی نہیں دینی اسے لکھتے وقت. تیسرا سبق ہمارا پرستان کی شہزادی، جس کے مصنف اشرف صبوحی ہیں. صنف کے اعتبار سے یہ ایک افسانہ ہے اور اس کا ماخذ دہلی کی چند عجیب ہستیاں ہیں. ہمارا چوتھا سبق اردو ادب میں عید الفطر، ڈاکٹر وحید قریشی صاحب اس کے مصنف ہیں. صنف اس کی مضمون ہے اور اس کا ماخذ اردو نثر کے میلانات. ہمارا پانچواں سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، جس کے مصنف سجاد حیدر یلدرم ہیں. صنف کے اعتبار سے یہ افسانہ ہے اور اس کا ماخذ خیالستان ہے. ہمارا چھٹا سبق ملمہ، جس کی مصنفہ ہاجرہ مسرور ہیں. صنف کے اعتبار سے یہ افسانہ ہے اور اس کا ماخذ سب افسانے میرے. ہمارا ساتواں سبق چغل خور، جس کے مصنف شفیع عقیل ہیں. صنف کے اعتبار سے یہ لوک داستان ہے اور اس کا ماخذ پنجابی لوک داستانیں ہیں. ہمارا آٹھواں سبق نام دیو مالی، جس کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں. صنف کے اعتبار سے یہ خاکہ نگاری ہے اور اس کا ماخذ چند ہم اثر ہے. ہمارا نواں سبق علی بخش، جس کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں. صنف کے اعتبار سے یہ خاکہ نگاری ہے اور اس کا ماخذ شہاب نامہ ہے. ہمارا 10واں سبق استنبول، جس کے مصنف حکیم محمد سعید ہیں. صنف اس کی سفر نامہ ہے اور اس کا ماخذ سعید سیاح ترکی میں. ہمارا 11واں سبق
خطوط غالب ہے جس کے مصنف مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں۔ صنف مکتوب نگاری ہے اور اس کا ماخذ غالب کے خطوط جسے مرتب کیا ڈاکٹر خلیل انجم نے۔ ہمارا 12واں سبق خطوط رشید احمد صدیقی جس کے مصنف رشید احمد صدیقی ہیں۔ صنف کے اعتبار سے یہ مکتوب نگاری ہے اور اس کا ماخذ خطوط رشید احمد صدیقی جسے مرتب کیا ہے ڈاکٹر سلیمان اطہر جاوید صاحب نے۔ تو بچوں آج جو ہے یہ فہرست ہم نے مکمل کر لی۔ آپ کا آج کا کام ان تمام اسباق کی اصناف اور ان کے ماخذ تیار کرنا ہے، اور کل کے دن جس طرح سے آپ نے اسکرین پہ دیکھا کہ سب سے پہلی ہیڈنگ ہم نے سبق کا عنوان دی، دوسری ہیڈنگ مصنف کا نام، تیسری ہیڈنگ صنف، چوتھی ہیڈنگ ماخذ، اسی طرح سے آپ نے اس کی ہیڈنگز دینی ہے اور اسے لکھ کر کے رکھنا ہے۔ طریقہ وہی ہے جو آپ کو کل بتایا گیا تھا کہ آپ اس کی پک بنا لیں گے اور لیکچر کے ٹائم میں ہی اپنا لکھا ہوا اس کی پک بنا کر لیکچر کے ٹائم میں ہی گروپ میں آپ اسے سینڈ کریں گے۔ یہ اسی وقت چیک بھی ہو جائے گا اور آپ کی جو بھی کوئی غلطی ہوگی یا کوئی درستی کروانی ہوگی وہ آپ کو بتا دی جائے گی۔ تو یہ آج کا آپ کا لیکچر تھا۔ امید ہے کہ آپ اسے بہت اچھے سے تیار کر بھی لیں گے۔ تو یہ لیکچر یہیں آج کا ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔